نرمی، زینت، مداحت، بلاوت، مٹھاس، اب وہ درگزر، تحمل، پیار غالب ہے، لیکن ہیبت، روح، دبدبہ، جلال، قوت، سارے صحابہ مسلموں کے اشجع الناس بھی وہی ہیں۔ تاریخ انسانی کے سب سے بڑے شجاع وہی ہیں۔ ان کی سپر بنے ہوئے ہیں قتادہ بن نعمان، تیر آ رہے ہیں، مجھ پر آئیں گے، سیدھا تیر آگے لگا، آنکھ میں ڈھیلا باہر آ گیا، ہاتھ میں ڈھیلا لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ یہ قوت کی بات ہے، حیبت کی بات ہے، دھاک کی بات ہے۔ حضور سے انہیں آتیجہ ہو کر این مکانہ غزہ میں جب دشمنوں کی آنکھ میں ضرور پڑا ہوا، تلواروں کے ٹکرانے سے بجلیاں کون رہی ہیں فضا میں، تیروں کی بوچھاڑ کی سنسناہٹ ہے، حضور سے سمجھے وہاں بھی تعلق مار لیا، وہاں بھی تعلق مار لیا۔ حضور سے سمجھے آپ جیلا ہو کر دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ اللہ تعالیٰ یہ وہ جو دادا ہیں جنہوں نے آپ کے نبی کے چہرہ کی حفاظت کی، اب آپ سے درخواست ہے کہ ان کے چہرہ کو محفوظ، اور یہ دوسری آنکھ جو پہلی آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت رہے اور زیادہ تیز نگاہ ہو، یہ کر کے ڈیرا رکھ دیا، پہلے سے بھی زیادہ صحیح سال انہیں مل گئی۔ غزوہ احد کی میں روح اور حیبت اور جلال کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ سورہ آل عمران میں حق تعالیٰ نے اسی صاحب کے سبق میں فرمایا، شکست جب ہو گئی تھی کہ اگر تم کو پہلے لگنے لگا ہے، پہلے دن بدر میں ماری گئے، بدر میں دشمنوں کو آپ زخم لگا چکے ہیں، اب آپ کو زخم لگ گیا، یہ تو زمانے کے نشے و فریاد ہیں جس کو ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ اصول معلوم کرنے چاہیے۔ اصول یہ ہے کہ زمانے کے نشے و فریاد لوگوں کے درمیان گردش دیے جاتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ شکست و قیمت اہل ایمان کے لیے بڑھتی بات ہے، آخری فتح کامرانی اہل ایمان کا برقی کرم ہے، وہ اہل ایمان ہی کے لیے ہے، اسی لیے یہی فرمایا گیا ہے۔ اصول ہے امت محمدیہ کی مستقل قیامت تک کے لیے تعلیم ہے۔ آج کے دنوں میں یہ تعلیم ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ امت محمدیہ کے لیے احد میں یہ سبق ہے، اور احد کے سبق دہرانے ہی کی دنوں میں ضرورت ہے کہ بتمام تقویٰ بکمال توکل، دعا، استغفار، توبہ، الہا، اس کے ساتھ جہاد و قتال کے لیے پھر سخت سے سخت مجاہدوں کی ضرورت ہے، مشقت و محنتوں کی ضرورت ہے، بتمام تقویٰ بکمال توکل بتمام دعا، جہاد و قتال کی سخت سے سخت مشقتوں کو پوری ثبات عظیمت سے اٹھانے کے لیے قطعی تیار رہنا چاہیے ایک امت محمدیہ کے لیے۔ یہ اصول ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ فتح و شکست سے بے نیاز ہو کر آستان الہی سے وابستگی نہ ٹوٹے، موج خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، آستان یار سے اٹھ جائے کیا؟ یہ آستان یار ہے، شیر حرم نہیں، جب رکھ دیا ہے سر تو اٹھانا نہ چاہیے۔ آستان الہی سے وابستگی رہے، فتح و شکست سے بے نیاز ہو کر۔ ایک اور اصول اور سچائی جو ان دنوں کے لیے اگر سمجھ لیں گے تو ان دنوں سے اچھے دن بھی کوئی محسوس نہیں۔ دیکھیے، ہمیں سب کو معلوم، ہمارا اعتقاد یہ بات حرز جان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ تر کوئی ہستی وجود پذیر ہی نہیں ہوئی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، چنانچہ کوہ احد کے دن وہ کسی کو نگاہ قہر سے دیکھ لیتے تو قہر الہی سے اس کا بچ جانا ممکن ہی نہیں تھا۔ بات
ذرا جلال ہیبت کی نگاہ سے دیکھتے پھر کوئی بچ کے نکل جائے، اس کا کیا سوال ہے؟ تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے، شمشیر محمد جی کی چمک ایک برق تفا بن کے گرتی کافروں دشمنوں کی راہ اٹھانے کے لیے بس ان کی شمشیر آبدار کی فضا میں لہرانے والی چمک کافی تھی، سب کے سب راہ ہو کے اڑ جاتے۔ غزوہ احد اس کے ثبوت میں کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر تشریف فرما ہے، نماز پڑھائی بیٹھ کر، پڑھنے والوں نے پڑھی بیٹھ کر، نماز سے فارغ ہوئے ہیں، وہ دستے کے کچھ لوگ چھوڑ آئے تھے نا جگہ کو، خالد بن ولید نے اگر سجدہ کر دیا تھا، سبی بن خلف ہیں گھوڑے پر سوار آئے، نعوذ باللہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ ان کی تلوار ان کی گردن مبارک پر آئے گی، سامنے آ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فی قلوبہم الرعب کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن سیما رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے قریب، ان کا نیزہ ہاتھ میں لیا، ذرا گردن کو چھوا نیزے کی نوک سے، بس چھونا تھا کرب کا عجب عالم اس پر، نہایت خوفزدہ ہو کر بھاگا۔ یہ منظر پھر دوہرائے جانے، دیکھنے والے دیکھتے، کٹوکا لگا، بل بلا کے بھاگا، کافر حیران کہ اتنی ایک ہلکی سے خراش آئی ہے، ایک ذرا سے زخم پر کیا ہو گیا؟ بے اختیار کافر بولا کہ یہ تو خراش ہے، ہلکا سا زخم ہے، وہ تو کیفیت وہاں یہ تھی کہ اگر وہ تھوک بھی دیتے تو موت یقینی تھی، اگر وہ تھوک بھی دیتے تو موت یقینی تھی۔ یہ آیتیں ہیں قرآن شریف کی، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب وقذف فی قلوبہم الرعب وقذف فی قلوبہم الرعب۔